مسٹر الطاف کہتے ہیں کہ میری شیلے کا ناول فرینکنسٹائن لٹریچر میں ڈریکولا کی آمد کا پیغام ہے۔ کیا ہم اس کو واقعی خوفناک لٹریچر یا اور لٹریچر کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کہیں گے؟ یہ ہارر لٹریچر تو نہیں ہے، اس کو میری شیلے نے، اس کے آتھر ہے میری شیلے۔ میری شیلے وائف تھی اس کی پی بی شیلے، تو پرسی بائشی شیلے کی۔ انہوں نے جب یہ لوگ اپنی چھٹیاں سوئٹزرلینڈ میں، یہ شیلے اور اس لارڈ بائرن، یہ لوگ سوئٹزرلینڈ میں اپنی چھٹیاں منانے انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے آپس میں کیا کی، طے کی کہ ہم گڈ سٹوریز لکھیں گے۔ تو انہوں نے گڈ سٹوریز لکھی، تو میری شیلے نے اس ناول کو ایک ہی رات میں لکھی۔ دا نیکسٹ ڈے جب اس نے اس کو سنائے تو اتنا سب شاندار ہاریفائی ناول ہوئے۔ ایک رات میں؟ ایک رات میں اس کتاب کو انہوں نے لکھی ہے، یہ میری شیلے نے۔ یہ شیلے کی جو وائف ہے، پرسی بائشی شیلے کی وائف میری شیلے، یہ اس نے ایک رات میں لکھی اور دا نیکسٹ ڈے اس نے سنا دی باقاعدہ۔ لارڈ بائرن تھے اس کے شوہر، پی بی شیلے تھے، تو وہ اتنے جب انہوں نے سنا اس کو ہاریفائڈ، دے فیل ہاریفائڈ۔ تو لیکن یہ اس کو ہم یہ بھی ٹیرر کہانی تو نہیں لے سکتے ہیں۔ میری شیلے تو آپ کو معلوم ہے وہ 1979 میں 1799 میں 97 میں پیدا ہوئی، اور شی ڈائیڈ ایٹ دا 1850۔ یہ ایک بہت ہی مشہور و معروف شخص کے وہ تھی، بیٹی تھی، ولیم گاڈون، بہت مانا ہوا انارکسٹ گزرے، پولیٹیکل انارکسٹ۔ تو یہ اس نے اپنی وہ کر لی۔ تو اس ناول میں بتایا کیا کیا ہے؟ اس ناول میں یہ ہے، یہ بڑا سمبولک ناول ہے۔ اس میں دکھائے کہ ایک شخص جو ہیرو ہوتا ہے اس کا نام ہے وکٹر فرینکنسٹائن۔ وکٹر فرینکنسٹائن ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، فزیشین۔ یہ جنیوا میں، جینیویز ہے، سوئٹزرلینڈ کے باشندے ہیں، اور یہ جرمن ہے، جرمن النژاد یا جرمن سپیکنگ سوئس ہے۔ تو یہ جب وہاں پہ میڈیکل کالج میں پڑھتے تو اس کو ایک کیوریوسٹی، ایک شوق چڑھتا ہے کہ میں ایک ایسا میڈیکل سائنس میں ایک ایسی تخلیق کر دوں کہ میں کسی کریشن کو پیدا کروں، کسی چیز کو کریٹ کروں، کسی لیونگ بینگ کو، یعنی جس میں لیونگ بینگ میں جانور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے فوکس جو تھا انسان تھا۔ اس نے پھر اس چیز پہ کنسنٹریٹ کیا اپنے کالج میں میڈیکل، اور اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کر کے کمرے میں، اپنے لیبارٹری میں اس نے انسانوں کے اعضاء کو جمع کیا، کسی کے پیر، کسی کے، یعنی مختلف پارٹس انسانوں کے، یہ جب کے چپکے سے لیتے تھے، ان کو یہ اسمبل کیا۔ It is just like a man broken into pieces and reassembled together، اس کو دوبارہ اسمبل کرنا۔ اس نے ایک ایسی چیز تخلیق کی، پارٹ کے مختلف لمبس مختلف جگہ سے جمع کر کے۔ اب مسئلہ اس کے سامنے یہ تھا کہ اس نے تو اس کو وہ کیا، ری اسمبل کیا، لیکن اب اس میں جان کس طرح ڈالے اس لاش میں؟ تو اس نے الیکٹرک جو آسمانی بجلی کے ذریعے اس کو وہ کیا، تو اس نے کہا کہ اگر اس کرنٹ اس میں آ جائے یہ زندہ ہو جائے گی۔ یہی ہوا کہ ایک دن ان ایکسپیکٹڈلی آسمانی بجلی چمکی، اور یہ لاش جو تھی، یہ اس میں جان آ گیا۔ یہ ایک ریچڈ، ایک گوسٹ، ایک بہت بڑا ایک دیو نما مخلوق یہ زندہ ہو گئی۔ بیسک سٹوری لیٹ می ٹیل یو، اس کی یہ ہے کہ سٹوری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں بڑا بریف آپ کو، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس میں بریفلی یہ ہوتا ہے کہ ایک کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے، برٹش کیپٹن ہے، ایک سیلر ہے،
ایک وہ نارتھ پول میں، رشیا کے نارتھ پول میں، انٹارکٹک کے علاقے میں، یہ ایک شپ کا، اس کا نام ہے رابرٹ والٹن۔ رابرٹ والٹن اپنی بہن کو، مسز سیوائل کو، ایک خط کے ذریعے اپنے رویدات سناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ پھر رابرٹ والٹن اس خط میں یہ بھی اپنی بہن کو لکھا کہ ایک دن میں اپنے شپ میں بیٹھا تھا تو دیکھا کہ ایک سلیج آ رہا ہے، برف کے اوپر ایک کتے ساتھ ہے، اور وہ یعنی وہ گاڑی جس کو کتے کھینچتے ہیں سلیج، ہاں وہ سلیج آ رہا ہے۔ میں برف نے میں۔ اس کو دیکھا کہ ایک شخص انتہائی کمزور حالت میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے نیم مردہ جسم نیم مردہ حالت میں ہے، تو میں نے اس پہ رحم کہا کہ اس کو شپ پہ اپنے اٹھا لی، پھر اس کو اس کو گرمائش دی، اس کو کھانا مانا کھلایا، انرجی دی، تو وہ زندہ ہو اپنے جان میں آئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا ہو آر یو؟ نے کہا مائی نیم از وکٹر فرینکنشٹائن، میں فرینکنشٹائن ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں ایک جینیویز ہوں، سوئٹزرلینڈ کا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا کہانی ڈاکٹر رابرٹ والٹن کو، کیپٹن جو شپ ہے، اس کو اپنا کہانی وکٹر فرینکنشٹائن کہ کس طرح مجھے شوق چڑھا کہ میں ایک انسان کو خلق کر دوں، ایک انسان بنا دوں۔ پھر میں نے مختلف لمبس اکٹھا کی، ایک مائٹی انسان جو 8 فٹ اونچا اور ذہن بھی اس کا طاقتور، مختلف جگہ پہ رات کو جاتے تھے، قبرستان میں لوگوں کے باڈی کے پارٹس کو چڑھاتے تھے، اپنے لیبارٹری میں اس کو ری اسمبل کر کے اس میں، اب مسئلہ یہ تھا کہ اس میں جان کس طرح جس سے پہلے میں نے کہا کہ اوپر آسمانی بجلی گرا اور یہ جان آ گئی۔ اب یہ ایک بڑا سمبولک وہ ہے، جب یہ جان آئی تو یہ خود ہاریفائی ہوا کہ ہو میں نے کیا کیا، اب یہ تو زندہ ہو گیا اور اس کو قابو میں کیسے کروں، یہ چھپ گیا اس سے۔ اب وہ جو مخلوق پیدا ہوا وہ تو بظاہر مائٹی تھے، بہت طاقتور تھے، انتہائی ڈیفارم شکل، ریچڈ کنڈیشن میں، لیکن اس کے ذہن جسٹ لائک اے چائلڈ بورن، اے نیولی بورن چائلڈ، جو جس طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا چونکہ ذہن تو بلینک سلیٹ تھے، اس نے دنیا نہیں دیکھی تھی، وہ پھر یہ چھپ جاتا ہے، وہ اس کے کوٹ پہن لیتا ہے، اور اس کوٹ کے اندر اس کے جرنل ہے، روزانہ جو یہ ڈاکٹرز کی جرنل جو لکھتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا یہ کیا۔ جب یہ بھاگ جاتا ہے فرینکنشٹائن اس کے خوف سے، اور بعد میں دکھاتا ہے یہ ریچڈ، یہ مانسٹر، یہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کا شکل انتہائی عجیب بھیانک ہوتا ہے، بھیانک شکل ہاریبل، ہے، ہاریبل، ہاریفائڈ شکل ہے، ہاریبل، لوگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اس کو پتھر مارتے ہیں۔ وہ اس طرح جس طرح ایک نیا پیدا شدہ بچہ ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کیا ہے، لوگ کیوں یعنی مجھے وہ مار حیرت کا شکار ہوتا ہے ہاں کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ کیوں مجھے مارتے ہیں۔ میرا بعد میں پتہ جب اپنے شکل آئینے میں دیکھتے ہیں، میری تو شکل اس طرح برا ہے، بد شکل ہے، میں ان لوگوں کی طرح کیوں خوشنما نہیں ہوں، اس طرح خوبصورت نہیں ہوں۔ بہرحال اس کے ذہن میں نئے نئے باتیں جنم لیتے ہیں اس مانسٹر کی شکل میں۔ پھر یہ جب تحقیق کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا جو خالق ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، یہ تو وکٹر فرینکنشٹائن ہے جو جینیوا میں رہتے ہیں، اور یہ وہ پھر یہ جسٹ لائک ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ لاسٹ ہوتا ہے، اپنے والد اپنے اس کے تلاش میں نکلتا ہے، تو یہ مانسٹر بھی اپنے ہی خالق کے تلاش میں نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ اس ناول کے شروع میں یہاں میں میری شیلے نے بہت خوبصورت شعر کوٹ کی ہے، اس کی پیراڈائز لاسٹ، ملٹن کی، جان ملٹن کی۔ وہ اس نے کہا ڈیڈ آئی ریکویسٹ دائی میکر فرام مائی کلے ٹو مولڈ می مین، ڈیڈ آئی سولیسٹ دی فرام دا ڈارکنیس ٹو پروموٹ می۔ یہ اس طرح ہے جس طرح آپ کو تو معلوم ہے پیراڈائز لاسٹ جو ملٹن کی ہے، اس میں جو آدم کا جو خلق ہوتا ہے، آدم اور حوا کو جب خدا بنا لیتا ہے تو وہ
اس میں یہ شیئر کہ کیا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی جب میں کلے کی حالت میں تھا کہ مجھے انسان بناؤ، مولڈ می مین ٹو سولیسٹ می اینڈ ٹو پرموٹ می فرام دا ڈارکنیس. اسی طرح اس میں یہ اپنے خالق کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، لیکن اس کے ذہن بالکل بچوں کی طرح ہے. آخر میں یہ کیا کرتا ہے کہ ایک کاٹیج تلاش کرتا ہے. ایک کاٹیج میں جاتا ہے، ایک جھونپڑی میں دیکھتا ہے ایک بوڑھا آدمی ہے، اندھا آدمی ہے، وہ بانسری بجا رہا ہے، اور پھر اس اندھا آدمی کے نواسے ہیں، بچے ہیں، وہ دوسرے کمرے میں رہتا ہے. جو ہی وہ چلے جاتے ہیں، یہ بندہ اس کے ساتھ، اس کو بڑا کیوریس ہوتا ہے کہ میں جاؤں اس بوڑھا آدمی سے نزدیک، اس اندھا آدمی سے کہ تم کون ہو، اس کے ساتھ آل احوال کرو، میں بھی انسان ہوں، میں چاہتا ہوں لوگوں سے کمیونیکیٹ کروں، گپ شپ کروں. یہ جا کے اس اندھا آدمی سے گپ شپ کرتا ہے، تو اس کے توسط پھر وہ چند کتابیں ہیں، یہ کتابیں پڑھنا شروع کرتا ہے. پھر اس کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایکسپیرینسز میں، اس میں نالج میں کہ او ہو انسان کیا ہے، دنیا کیا ہے، اور دنیا کب بنی ہے، مذاہب کیا ہے، لوگ کتنے ہیں یہاں پہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے ہر بچے کے والد ہوتا ہے، وہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے. مجھے جو میرے خالق ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، یعنی وکٹر فرینکنشٹائن، اس نے مجھے کیوں ابانڈن کیا، کیوں مجھے وہ کی. تو یہ نکل پڑتا ہے اس کے تلاش میں کہ آئی مسٹ گو اینڈ فائنڈ آؤٹ مائی فادر، ہی از جسٹ لائک مائی فادر. تو وہ جا کے جب اس کے انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ یہ جو وکٹر فرینکنشٹائن ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، اس کی ایک منہ بولی بہن یعنی بچپن میں ایک الزبتھ خوبصورت ایک لڑکی ہے، اس کا ایک چھوٹا ولیم اس کا ایک بھائی ہے، اور اس کے والد ہے بڑے ویل ٹو ڈو لوگ ہیں. تو یہ ٹریجڈی وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ فرینکنشٹائن کے ساتھ، جب یہ اس کو غصہ آتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں بنا کے چھوڑ دی. پھر یہ جا کے تلاش کر کے اس کے چھوٹے بھائی کو مرڈر کر لیتا ہے، کیونکہ بہت طاقتور ہوتا ہے اس کے چھوٹے بھائی کو. پھر اس کی جسٹن ایک اس کی ملازمہ ہے، جسٹن کو بھی اس کے لاکٹ اس کے جیب میں رکھتے ہیں، وہ بھی قتل کے مقدمے میں پھنس جاتی ہے، اور وہ بے گناہ بیچاری پھانسی ہو جاتی ہیں. تو جب وکٹر فرینکنشٹائن آتا ہے، دیکھتا ہے اس کے گھر میں اس کا بھائی کو، چھوٹا بھائی مرا پڑا ہے، جنگل میں کوئی مارا ہوا ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کا نشان جو ہے، اس کو کسی نے ایسے وہ کر کے گلا گھونٹ کے مارا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی مانسٹر ہے، اسی نے اس کو مارا ہے. دین وہ مانسٹر اس کے پیچھے ایک جگہ یہ اس مانسٹر سے انکاؤنٹر ہوتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں تم نے کیوں میرے بھائی کو مارا؟ اس نے کہا کہ تم میرے والد ہو، تم نے مجھے کیوں اس شکل میں پیدا کیا ہے. بہرحال پھر یہ کیا کرتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک شرط میں چھوڑ دوں گا، تم تو ایک انسان ہو، دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہو، سوشل تعلقات ہے، مجھے سب نفرت کرتے ہیں میری شکل کی وجہ سے، میرے اس ڈیفارمڈ حالت کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں تم میرے لیے ایک فیمیل پارٹنر خلق کرو، جس طرح تو نے میرے لیے مجھے بنایا تھا. پھر اگر تم مجھے ایک فیمیل پارٹنر خلق کرو گے تو میں اس کو لے کے اس انسانوں سے دور کسی برازیل میں، ساؤتھ امریکہ کے کسی ملک میں جاؤں گا، انسانوں سے دور کسی جنگل میں رہوں گا، میرا ایک فیمیل پارٹنر ہوگا، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں. بہرحال اگر پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تو یہ جب کہتا ہے کہ وکٹر فرینکنشٹائن وہاں سے اس کا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ یہ شپ میں بیٹھتا ہے، انگلینڈ کی طرف چلا جاتا ہے. اسکاٹ لینڈ کے شورز پہ یہ اپنے دوست کو کہتے ہیں تم ادھر رہو. پھر وہ جا کے ایک اسکاٹ لینڈ کے شورز میں ایک سیکلوڈیڈ ہٹس میں رہتا ہے. وہ اپنے لیبارٹری بناتا ہے، یہ فیمیل ہیومن پارٹس کو جمع کرتا ہے اسی طرح جس طرح اس کو بنایا، اس کو بنانا شروع کرتا ہے. اس دوران بناتے بناتے اس کو ایک خیال آتا ہے کہ اس
کو جب میں بناؤں گے تو ایک مانسٹر کی جگہ 2 مانسٹر پیدا ہوگا، تو میں تو غلطی کر رہا ہوں، اور یہ ایک دکھ کی جگہ 2 دکھ پیدا ہوگا۔ اس نے کیا کی کہ اپنا ارادہ بدل دیا، اس باڈی کو آدھے مراحل میں پہنچا ہوا تھا کہ وہ فیمیل اس کے پارٹنر وہ بنا رہا تھا، لیکن اس کو ڈسٹروائے کی۔ جب ڈسٹروائے کیا تو یہ مانسٹر اس کو پیچھا کر رہا تھا، پیچھا کرتے کرتے یہ مانسٹر اس کے دوست کو بھی مار دیتا ہے۔ جب یہ آ جاتا ہے تو انگلینڈ میں میجسٹریٹ اس کو پکڑ لیتے کہ تم نے اپنے دوست کو مارا ہے۔ بہرحال وہ ثابت نہیں ہوتا ہے، لیٹر آن اس کو ایکوٹ کرتا ہے۔ ایک جگہ ہی دیکھتے ہیں مانسٹر پھر اس کے کمرے میں، بولتے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی، تم نے کیوں میرا ایک فیمیل پارٹنر کو تم نے ڈسٹروائے کیا۔ اب ناؤ ریممبر آئی ول بی ایٹ یور ویڈنگ نائٹ ایٹ یور، میں تمہارے ٹھیک جب تم جاؤ گے اس ایلزبتھ سے اپنے کزن سے شادی کرو گے، آئی ول بی دیئر ایٹ یور ویڈنگ نائٹ، میں ادھر آؤں گے۔ پھر یہ بڑا ڈرتا ہے وہاں سے اور بڑا غمگین ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا نوکرانی کو مار، جس کے چھوٹے بھائی کو مارتے ہیں۔ پھر یہ آ کے بڑا کانشیس ہوتے ہیں اس کے دوست کو اس مانسٹر نے مار دی۔ مختصراً اس کا اینڈ بتائیں۔ مختصراً یہ کہ یہ جا کے انگلینڈ میں اپنے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا میں فوراً اس سے شادی کرنے لگتے ہیں اپنے کزن سے، ایلزبتھ سے۔ تو شادی کی رات ہوتا ہے، یہ وہاں پہ بڑا اس کو ارد گرد اپنا اس کو حفاظتی اس کے وہ رکھتے ہیں کہ مانسٹر آ جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک چیخ کی آواز نکلتی ہے، جب یہ بھاگتے ہوئے کمرے کے اندر جاتا ہے تو ایلزبتھ اس کی جو ہے وہ مری پڑی ہے، کسی نے اس کو مار دیا۔ جب یہ بھاگ کے آتا ہے دیکھتا ہے کہ مانسٹر جو ہے اس کے اوپر یہ فائر کرتے وہ نکل جاتے ہیں، بولتے ہیں میں نے تمہیں نہیں کہا کہ آئی ول بی دیئر ایٹ یور ویڈنگ نائٹ، اور تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی، میں نے تمہارے اچھے جو تمہارے خاندان کی اور تمہارے جو فیوریٹ لوگ ہیں اس کو میں ایک ایک کر کے میں نے مار دیا۔ پھر اس کے والد بھی ڈاکٹر وکٹر فرینکنشٹائن کی، وہ بھی صدمے سے مر جاتا ہے۔ تو اس پر دنیا اس پہ عذاب گرتی ہے۔ یہ بولتے ہیں میرے اس مخلوق نے، میرے اس کریشن نے میرے زندگی کو تباہ کیا، میرے پورے خاندان کو، مجھے مسلسل عذاب میں۔ پھر یہ اس کے پیچھے نکلتا ہے، تو یہ جب نکلتا ہے یہ اس کو پیچھا کرتے کرتے رشیا کی طرف نکلتا ہے، وہ نارتھ پول میں آئس برگ کی طرف، وہاں پہ بھی اس کو پیچھا۔ لیکن پھر سٹوری وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو رابرٹ والٹن جو کیپٹن آف شپ ہے اس سے پوری اس کی کہانی سن لیتا ہے۔ پھر یہ یعنی مر اس جاتی کو نہیں ہے، مارتا ہے؟ فرینکنشٹائن مر جاتا ہے۔ اچھا، اس جو کریکٹر ہے اس کو یہ نہیں مارتا ہے، نہیں قتل مار نہیں سکتے، کرتا یہ ہے؟ خود مر جاتے، بیچارہ کمزور ہوا ہے، بہرحال مر جاتے ہیں۔ تو اس دوران وہ گوسٹ جو ہے، یہ جو مانسٹر ہے، وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس شپ میں وہ یہاں پہ آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا یہ وکٹر فرینکنشٹائن مرا پڑا ہے۔ یہ بڑا روتا ہے کہ فادر وائی یو ہیو لیفٹ می alone, you have created me, but تم نے مجھے لو نہیں دیا، تم نے مجھے اس حال میں چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ پھر وہاں سے جمپ لگا کے چلے جاتے ہیں، اور یہ رابرٹ والٹن کے کیپٹن رابرٹ والٹن کو کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور اپنے آپ کو تباہ کرنے، اب میرے لیے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے اگر میں ایک صحیح انسان پیدا ہوتا ہے، ایک صحیح شکل شباہت میں، ایک صورت میں، تو اب مجھے کوئی بھی قبول کرنے ہے۔ میں نے اپنے کریٹر کو مار دی، میں نے اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دی۔ پھر یہ خود بھی جا کے اپنے اوپر تیل ڈالتا ہے